بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جس کا نام ہے تسہیل المصادر، یہ کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید خان علیہ رحمہ نے لکھی ہے، جو 1323 میں جن کی پیدائش ہوئی اور 1395 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ بہت بڑے عالم تھے اور آپ کے بہت سارے شاگرد گزرے ہیں اور بہت نیک اور صالح بزرگ تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب مجلس برکات سے چھپی ہے۔ مجلس برکات کیا ہے؟ یہ الجامعۃ الاشرفیہ جو ہندوستان کا اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی جانب سے یہ ایک مکتبہ ہے جس کے ذریعے کتابیں چھپتی ہیں، ایک پبلشر ہے۔ یہ الجامعۃ الاشرفیہ اعظم گڑھ میں پایا جاتا ہے، مبارک پور میں، اعظم گڑھ مبارک پور میں، وہاں پر ایک بڑے احاطے میں، بڑے خطے میں موجود ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، رحمت والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نحمدہ، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے سخی رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے مصنف نے کچھ اصطلاحات ذکر کی ہیں، کچھ ایسے الفاظ ذکر کر دیے ہیں کہ جو بعد میں استعمال کیے جائیں گے، تو پہلے ہی ان کا معنی بتا دیا ہے کہ وہاں پر جب استعمال ہوں تو ان کا یہ معنی ہوگا، تو اس کو پہلے سمجھا دیا ہے۔ جب کتاب شروع ہوگی، سبق شروع ہوں گے، تو اس میں یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، تو ان کے معنی جو وہاں پر مصنف نے مراد لیے ہیں وہ بیان کر دیے ہیں کہ کس کو کیا کہتے ہیں۔ تو جیسے صیغہ کا لفظ بار بار استعمال کیا جائے گا، اس کا معنی ہوتا ہے لفظ، صیغہ یہاں پر لفظ کو کہا جائے گا، کسی بھی لفظ کو صیغہ کہتے ہیں، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، یعنی کوئی ایک ہے تو اس کو واحد کہیں گے، اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ جیسے انگلش لینگویج میں ہوتا ہے کہ سنگولر اور پلورل، سنگولر ایک کو کہتے ہیں اور پلورل ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ جیسے عربی میں ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع، واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع ایک سے دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ عربی لینگویج میں تثنیہ بھی ہوتا ہے اور اس میں تثنیہ نہیں ہوتا، انگلش میں بھی اور فارسی میں بھی تثنیہ نہیں ہوتا، یعنی دو والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، یا تو ایک ہے تو وہ واحد ہے اور ایک سے زیادہ ہے تو جمع ہے، اور عربی میں اگر ایک ہے تو واحد ہے اور دو ہے تو تثنیہ ہے اور دو سے زیادہ ہے تو جمع ہے۔ تو یہ عربی میں ہی سمجھیں گے، بٹ یہاں پر فارسی کا سمجھ لیتے ہیں کہ واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ غائب کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود نہ ہو، جیسے انگلش لینگویج میں تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ایسے ہی غائب اس کو کہتے ہیں۔ حاضر اس کو کہتے ہیں جو سامنے موجود ہے، جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، جو فرسٹ پرسن ہے، جو خود بات کر رہا ہے، تو اس کو متکلم کہیں گے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، جیسے انگلش لینگویج میں ٹینس ہوتا ہے نا، ایسے ہی یہاں پر زمانہ ہوتا ہے، تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ جس طرح ٹینس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایسے ہی وقت کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں، حال پریزنٹ کو کہتے ہیں، اور مستقبل فیوچر کو کہتے ہیں۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، اور جب کام ہوتا ہے کوئی تو وہ کسی زمانے میں ہوتا ہے، تو اس لیے کہا انہوں نے بیکٹ میں کہ جس سے زمانہ ظاہر ہو، یعنی فعل جو ہوگا وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا، یعنی ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں۔ تو جب فعل بولا جائے گا تو اس سے زمانہ جھلکے گا کہ یہ کس زمانے میں ہوا ہے، یا ہوگا یا ہو رہا ہے، تو زمانہ ضرور جھلکے گا۔ تو اگر ماضی میں ہوگا تو کہیں گے اس نے کیا، اور اگر کہا جائے کہ وہ کر رہا ہے تو اس سے پریزنٹ کا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر کہا جائے کہ وہ کرے گا
تو اس سے فیوچر والا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، مستقبل کا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو فعل کام کو کہتے ہیں اور کام کے اندر زمانہ ہوتا ہے جس سے زمانہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی فعل کسی بھی زمانے میں ہی واقع ہوگا، یا تو پاسٹ میں یا پریزنٹ میں یا فیوچر میں، یا تو ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں۔ اب ہے فاعل۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جو کام کو انجام دے وہ فاعل ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ فعل کبھی بھی فاعل کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ جب تک کھانے والا نہ ہو تو کھایا نہیں جا سکتا۔ تو فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جو کام کو کرتا ہے۔ مفعول جس پر کام واقع ہو، جس پر فعل واقع ہو، جس پر فعل پڑ رہا ہو۔ جیسے کہ ہم اگر کہیں کہ زید نے بکر کو مارا، تو زید جس نے مارا ہے وہ فاعل ہے، مارنے والا فاعل ہے، اور جس کو مارا ہے وہ مفعول ہے کہ جس پر مار پڑی ہے۔ تو جس پر فعل واقع ہو رہا ہے، جس پر فعل پڑ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو بکر مفعول ہوا۔ آگے بڑھیے۔ لازم۔ لازم کہتے ہیں کہ لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے۔ فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا۔ تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف فاعل کو ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس میں فاعل اور مفعول دونوں کو ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر صرف فعل کے ساتھ فاعل کو ذکر کرنے کی حاجت پڑے تو وہ فعل لازم ہے، اور اگر فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں کو ذکر کرنے کی حاجت پڑ رہی ہے تو وہ فعل کیا ہے؟ متعدی ہے۔ یعنی جس میں فعل کا اثر فاعل اور جس میں فعل کا اثر مفعول تک پہنچ رہا ہے تو وہ متعدی ہے، اور اگر صرف فاعل پر ہی فعل پورا ہو جا رہا ہے تو وہ لازم ہے۔ تو دیکھیے جیسے زید گیا، زید گیا، اور اس میں اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، زید گیا، تو یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، فاعل بھی ہو اور مفعول بھی اس میں ہو، تبھی وہ پورا ہوگا، ورنہ تو پورا معنی اس کا صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے کہ زید نے بکر کو دیا، ٹھیک ہے، تو دینے کا معنی تبھی پورا ہوگا جبکہ جس کو دیا جائے وہ بھی موجود ہو۔ زید نے بکر کو دیا، تو زید نے دیا تو زید فاعل ہوا، اور بکر کو دیا ہے تو بکر مفعول ہوا۔ تو دینے کا جو فعل ہے، یہ دیا کا جو فعل ہے، اس میں زید کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور بکر کو بھی ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو رہا ہے۔ جب فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو تو اس فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ یہ جو لازم اور متعدی دو قسمیں ہیں، یہ فعل کی ہیں۔ فعل دو طرح کا ہوتا ہے، لازم اور متعدی۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ جیسے زید نے پالا، زید نے پالا ہے، پالنے کا کام کس نے کیا ہے؟ زید نے کیا ہے، تو پالنے کا کام کرنے والا ہمیں اس جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جملے میں جو فعل ذکر کیا ہے وہ معروف ہے۔ اور کسی جملے میں فعل ذکر کیا جائے اور کام کرنے والا سمجھ میں نہ آئے تو وہ مجہول ہوگا۔ جیسے کہہ رہے ہیں مجہول وہ ہے، یعنی وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ جیسے زید پالا گیا، تو زید پالا گیا، یہ جملہ بولا گیا، پالا گیا یہ فعل ہے، تو اب اس میں ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ کس نے پالا ہے، یہ تو پتا چل رہا ہے کہ جس کو پالا گیا ہے، مفعول تو پتا چل گیا، زید کو پالا گیا ہے، لیکن پالا کس نے ہے یہ نہیں پتا چل رہا، تو اس کا مطلب یہ معروف نہیں ہے، یہ مجہول ہے۔ معروف جب ہوتا جبکہ فاعل کا پتہ چل رہا ہوتا، لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو یہ پھر کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اچھا، مثبت کس کو کہتے ہیں؟ مثبت کہتے ہیں پوزیٹیو سینٹینس کو، یعنی جس میں کسی کام کا کرنا سمجھا جائے یا ہونا سمجھا جائے، کہتے ہیں وہ فعل ہے مثبت جیسے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا۔ وہ منفی کس کو کہتے ہیں؟ نیگیٹو سینٹینس کو کہتے ہیں۔ منفی وہ ہے، یعنی وہ فعل ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، ٹھیک ہے، جیسے نہیں کھایا۔ تو یہ اصطلاحات ہیں جو یہاں پر مصنف نے ذکر کی ہیں، ان کو یاد کریے گا اچھی طرح۔ پھر ہم سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں کیا ہے؟ مصدر کا بیان۔ پہلے مصدر کو ذکر کیا ہے،
مصدر کس کو کہتے ہیں اس کی پہلے تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے. مصدر وہ ہے مطلب وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے. ٹھیک ہے. فارسی میں اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ فارسی لینگویج میں تو کریں، فارسی میں مصدر کے آگے دن لکھا ہوگا یا تن لکھا ہوگا. دن یا تن لکھا ہوگا، یا تو دن لکھا ہوگا یا تن لکھا ہوگا. جیسے پروردن، دیکھیے اس میں دن لکھا ہے، اس کا مطلب ہے پالنا. اور گفتن، اس میں تن لکھا ہوا ہے، دیکھیے جیسے گفتن، اس کا مطلب کہنا. تو مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں. اب وہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سے لفظ بنتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں، مصدر سے جو لفظ بنتے ہیں وہ ان کی 6 قسمیں ہیں. جو فعل مصدر سے بنتے ہیں وہ 6 طرح کے بنتے ہیں: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں. ٹھیک ہے. یہ سب مصدر سے بنے، یعنی مصدر سے نکلے ہیں. جیسے پالنا ہے، جیسے پالنا ہے، یہ پروردن ہے، یہ مصدر ہے. اب اسی سے ماضی بھی بنے گا، جیسے پالنا، اس سے یہ مصدر ہے، اس سے ماضی بنے گا کہ اس نے پالا. تو اسی سے بنا نا، پالنے کا معنی اس میں پایا گیا. اسی طرح مضارع بنے گا. مضارع کہتے ہیں جو پریزنٹ کا معنی دے یا فیوچر کا معنی دے. جیسے وہ پال رہا ہے یا پالے گا، یہ مضارع ہو گیا. حال جو پریزنٹ کا معنی دے، یعنی وہ پال رہا ہے. مستقبل وہ پالے گا. امر کا مطلب ہوتا ہے تو پال. نہیں کا مطلب ہوتا ہے تو مت پال. نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا جس میں حکم دیا جاتا ہے. وہ امر کا مطلب ہوتا ہے جس میں کسی کام کو حکم دیا جاتا ہے. اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں آپ دیکھا آپ نے کہ ہر جگہ پالنے کا معنی پایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ سارے فعل جو ہیں اس مصدر سے بنے ہیں، کسی ایک مصدر سے نکلے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا ایک چیز اور آپ کو سمجھا دوں. دیکھیے پروردن یہ فارسی کا ہے تو اس میں آخر میں دن آیا ہے، لیکن اردو میں آخر میں دن نہیں آتا. اردو میں آخر میں نا لفظ استعمال ہوتا ہے، پالنا. کیونکہ ہم نے دیکھیے مصدر کا ٹرانسلیشن اردو میں جب کیا تو بولا پالنا، اس کا مطلب اردو میں مصدر کے آخر میں نا آتا ہے. اور گفتن کا جب ہم نے ٹرانسلیشن کیا تو ہم نے کہا کہنا، اس کا مطلب اردو میں مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں، وہ ذکر کر دیے. پھر کہہ رہے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں. ہر ایک کے، جیسے ماضی ہے تو ماضی کے بھی 6 صیغے ہیں، مضارع ہے تو مضارع کے بھی 6 صیغے، حال ہے تو حال کے بھی 6 صیغے، مستقبل ہے تو مستقبل کے بھی 6 صیغے. یعنی ماضی میں کوئی کام اگر پایا جا رہا ہے تو وہ 6 طریقے سے پایا جا سکتا ہے. کیسے؟ کہ اس نے کیا، پاسٹ میں کیا، اس نے کیا. تو اس کی جگہ کبھی یہ کہیں گے کہ انہوں نے کیا. پھر کبھی یہ کہیں گے کہ تو نے کیا. پھر کبھی یہ کہیں گے کہ تم نے کیا. پھر اس کے بعد کبھی کہیں گے کہ میں نے کیا. پھر کبھی کہیں گے کہ ہم نے کیا. تو 6 طریقے سے ہی یہ پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں. تو دیکھیے وہ نیچے ذکر کرا ہے. اگر کہا کہ اس نے کیا تو مطلب ہے وہ اکیلا ہے اور سامنے موجود نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے واحد غائب. پیچھے آپ نے پڑھا تھا واحد کا معنی ایک اور غائب مطلب وہ جو سامنے موجود نہ ہو. اور ایک سے زیادہ ہے اور سامنے موجود نہیں ہے تو اس کو کہیں گے جمع غائب. جمع مطلب ایک سے زیادہ ہے اور غائب مطلب سامنے موجود نہیں. پھر وہ کرنے والا سامنے موجود ہو اور اکیلا ہو تو کہیں گے وہ واحد حاضر کا صیغہ ہے جو سامنے موجود ہے. اور اگر سامنے موجود ہے اور ایک سے زیادہ ہیں تو کہیں گے وہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. اور ایک ہے اور خود بات کرنے والا ہے وہی تو واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور اگر ایک سے زیادہ ہیں جو خود ہی بات کر رہے ہیں تو وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اب ان کو کیسے پہچانتے ہیں کہ کون واحد کا ہے، کون جمع غائب ہے، کون واحد غائب ہے، کون واحد حاضر ہے، کون جمع حاضر ہے؟ تو سب کی ایک علامت، سب کی ایک پہچان اس میں ہے
کہہ رہے ہیں کہ ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کرو. علامت کا مطلب ہوتا ہے پہچان. ہر صیغے کی پہچان نیچے کے نقشے سے معلوم کریں. پھر ایک تنبیہ بتا رہے ہیں یہ کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، 2 ہوں چاہے 1 ہو. یہ ذہن میں رکھیں کہ علامت کے جو حروف ہوتے ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا، جزم ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کی علامت پہچانیے. صیغہ اگر واحد غائب ہے تو اس کی علامت تا یا دال ہوگی. یعنی واحد غائب کی علامت یہ ہے کہ صیغے کے آخر میں اگر تا ہے یا دال ہے تو مطلب وہ واحد غائب ہے. اس کو اگزامپل سے سمجھا رہے ہیں، جیسے گفت، اس نے کہا، تو صیغہ واحد غائب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں واحد غائب کی پہچان موجود ہے، واحد غائب کی علامت موجود ہے تا. تو ہم نے اس کو کیسے پہچانا کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے؟ کیونکہ اس میں اس کی پہچان، اس کی علامت موجود ہے. اسی طرح پرورد، یہ اس نے پالا، اس میں دال موجود ہے، اس کا مطلب یہ واحد غائب ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ دال واحد غائب کی پہچان ہوتی ہے. تو یہاں پر دال ہے تو اس کا مطلب یہ واحد غائب ہے. تو اگر آخر میں تا آ رہا ہے یا دال آ رہا ہے تو وہ صیغہ کائے کا ہے، واحد غائب کا ہے. اور واحد غائب کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اس نے، یعنی اس ایک نے جو سامنے موجود نہیں ہے اور اکیلا ہے، تو اس کو واحد غائب کہیں گے. جمع غائب جو سامنے موجود نہیں ہے لیکن ایک سے زیادہ ہیں، تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ نون دال اگر آخر میں ہو، جیسے پروردند، انہوں نے پالا، تو دیکھیے نون دال آخر میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ جمع غائب ہے. واحد حاضر کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی پہچان ہے یا، جیسے پروردی، تو نے پالا. دیکھیے واحد حاضر کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہو اور اکیلا ہو. تو نے ایسا کیا ہے، سامنے موجود ہے، سیکنڈ پرسن جو ہے. پروردی تو نے پالا، یہ واحد حاضر ہے. کیسے پہچانا؟ کیونکہ اس کی علامت موجود ہے یا. جمع حاضر یا دال جس میں ہوتا ہے، جیسے پروردید، تم نے پالا، اس کو کیسے پہچانا؟ کیونکہ یا دال اس میں موجود ہے. ایسی واحد متکلم، میم اس کی علامت ہے، جیسے کہ پروردم، میں نے پالا. اگر میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میم استعمال کروں گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے پروردم کو کیسے پہچانا کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے؟ کیونکہ اس میں علامت موجود ہے، اس کی میم. جمع متکلم یعنی خود اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں اور ایک سے زیادہ ہوں، تو ان کی علامت ہے یا میم. اور جیسا کہ اس کی مثال دی ہے، پروردیم، ہم نے پالا، ٹھیک ہے. تو یا میم یہ جمع متکلم کی علامت ہے. تو ہم نے یہ کیسے پہچانا کہ پروردیم جمع متکلم ہے؟ یا میم کے ذریعے. تو یہ علامتیں ہیں، اس کو یاد کر کے لائیے گا، اچھی طرح یاد کرنا پڑے گا اس کو. پھر یہاں پر کچھ سوالات ہیں جو کاپی میں لکھنے ہیں، اور جو اب تک پڑھا ہے وہ کاپی میں نہیں لکھنا، صرف یہ لکھنے ہیں، کاپی میں لکھنا ہے اور اس کے جوابات لکھنے ہیں. جیسا کہ ایک سوال میں حل کر کے بتاتا ہوں آپ کو. پوچھ رہے ہیں گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں؟ گردن پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ آخر میں دن یا تن ہو تو فارسی میں اگر کسی لفظ کے آخر میں دن یا تن ہو تو اس کو وہ کیا ہے؟ وہ مصدر ہے. اب یہاں تو دن لکھا ہوا ہے تو یہ مصدر ہونا چاہیے، لیکن یہ مصدر نہیں ہے. نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ گردن فارسی کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اردو کا لفظ ہے. اور ہم نے جو پڑھا تھا پیچھے وہ فارسی کے بارے میں پڑھا تھا کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، نہ کہ اردو کے بارے میں. اردو میں تو مصدر کے آخر میں نا لکھا ہوا ہوتا ہے، دن یا تن لکھا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ مصدر نہیں ہے. اب یہ پوچھا کہ اگر نہیں تو کیوں، حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے. تو کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں ہے. اس کا جواب کیا لکھیں گے کہ گردن مصدر نہیں ہے کیونکہ یہ اردو کا لفظ ہے، اور اردو میں مصدر کے آخر میں نا لکھا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ دن یا تن لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں جواب اس کا. پھر دوسرا سوال ہے گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. اب پیچھے ہم نے علامتیں پڑھی تھیں تا یا دال، تو اب گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملانی ہیں. واحد غائب کی علامت تا، دیکھیے گفت میں پہلے سے ملی ہوئی ہے. اب جمع غائب کی علامت ملائیے تو گفتند. واحد حاضر گفتی، جمع حاضر گفتید، واحد متکلم گفتم، جمع متکلم گفتیم. تو اس طرح سے سارے صیغوں کی علامتیں گفت کے اندر ہم نے ملا لی ہیں. یہ سب آپ کو خود سے کر کے لانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.